اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب قل، کہ سب کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ دکھ رہا ہے، زمین، آسمان، شجر، حجر، یہ ہماری آنے جانے والی سانسیں، یہ کھانا، یہ دانا، یہ پانی، یہ سب کچھ یہ رب قدیر پیارے حبیب کے ذریعے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرما قل، نہیں سمجھا کہ کہتا ہم کو مومنی کہہ کے کہتا سنو تم سے سنو، نہ، ہم سے نہیں کہا، جو بھی ہدایت ہے جہاں جہاں قل هو اللہ احد، قل ان کنتم تحبون اللہ، قل، اے محبوب آپ ہدایت دیجئے، آپ ڈائریکشن دیجئے، آپ انہیں بتائیے، آپ حکم نافذ کیجئے، آپ ان میں خدا کا خوف پیدا کیجئے، آپ انہیں زندگی کا طریقہ سکھائیے، آپ انہیں کھانا سکھائیے، پینا سکھائیے، چلنا بولنا سکھائیے، اخلاق سکھائیے، زندگی کے ہر شعبے میں اے آقا کوئی ان کی رہنمائی نہیں کرے گا، صرف بات ہے اور آپ ہی کے ذریعے ان کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ انہیں بتائیے، آپ بتائیے اے محبوب کہ یہ سب کچھ، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے فضل یعنی کہ قرآن کریم اور اس کی رحمت یعنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور خوشیاں مناؤ قرآن کا حکم ہے، اس کی تم خوشی مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، اس کی تم خوشیاں مناؤ، حکم ربی ہے، اے محبوب ان کو بتائیے، تم اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو اگر کاؤنٹ کرنے لگو گے صبح و شام کے اندر تو زندگی گزر جائے گی، اور شکر ادا کرنے لگو گے تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو گے۔ رب کائنات نے کہا اے صرف تم آقا کا شکر بجا لاؤ، یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اگر اس کا تم شکر بجا لاتے ہو تو سمجھو کائنات میں جو کچھ میں نے تمہیں دیا سب کا شکر ہو گیا، سب کا شکرانہ ہو گیا۔ تو یہ جو جلوس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا، یہ پرچم محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نا، میں آج 2 دن سے مستقل وہ مفسرین سے ملاقات ہوتی ہے، مفتیان کرام سے ملاقات ہوتی ہے، مشائخ ہوتی ہے، علماء سے ملاقات ہوتی ہے، تھنک ٹینک سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی نمازی بہت ہے، کوئی تقوی والا بہت ہے، کوئی علم والا بہت ہے، کسی کے پاس مسئلے مسائل کی جانکاری بے پناہ ہے۔ 2 دن سے 3 دن سے ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہ کوئی وہ نہیں کہتا، لیکن ہاں کس طریقے سے ہمارے خلاف کانسپریسی رچی گئی بین الاقوامی سطح کے اوپر، اور کیسے ہمارے دلوں سے حضور کے عشق کو نکال، کیا کیا سازشیں پوری دنیا کے اندر رچی گئی، اس پر 3 یا 4 دن سے پڑھ رہا تھا، اور حیرت ہوئی جان کے، اور وہ میں نے کچھ انٹیلیجنس کے پیپر اس وقت کے جو برٹش کے دور کے اندر تھے، جو تبادلہ خیال وہابیت سے نئے نئے لوگ آئے تھے، اور ان سے جو ان کے لیٹرز آپس کے اندر یعنی کہ انٹرچینج ہوئے، تو ان کو پڑھا تو اس میں 2 لائنیں میں بتا دوں۔ انہی نے یعنی کہ اس وقت ظاہر سی بات 1857 کے غدر کے بعد یا غدر کے وقت جو تھا وہ کوئی چیلنج تھا اگر برٹشرز کے لیے، اور کوئی ان کے ظلم کے خلاف چٹان بن کے کھڑا تھا، اور کوئی جو ان کے خلاف جہاد اور وار کو یعنی کہ اس نے ویج کر رکھا تھا وار ان کے خلاف، تو وہ مسلمان تھا، اور مسلمان اس وقت وہ سب کا سب خانقاہی یعنی کہ خانقاہوں سے جڑا ہوا تھا، یعنی کہ 1857 کی تاریخ اگر پڑھی جائے گی تو میں لکھ کے دے رہا ہوں آن ریکارڈ، اس کو چلا دیجئے گا، 1857 میں تاریخ میں ایک بھی وہابی مسجد ہندوستان میں اور ایک بھی وہابی قائد آپ نہیں دکھا سکتے۔ 1857 کے اندر جب مسلمانوں نے انگریزوں کو چیلنج کیا اور ان کو اس حد تک
پیچھے ڈھکیلا کہ وہ اس ملک کو خالی کرنا ان کے لیے مجبوری بن گئی، تو انہوں نے پھر ایک اپنی پوری ٹیم جمع کی فتنہ گروں کی، یعنی کہ برٹشرز تھنک ٹینک کی. تو ان کو یہ لگا کہ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل، کیونکہ وہ خلافت عثمانیہ سے بھی وہاں لڑ رہے تھے. سمجھ میں آ گیا کہ ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو کمزور کرو، ان کے مال کو چھین لو، ان کی اولاد کو چھین لو، ان سے ان کا سامان چھین لو، ان سے جو ہر دل عزیز چیز ہے دنیا کو چھین لو، انہیں فرق نہیں پڑتا. کیونکہ آقا کا عشق ایک ایسا عشق ہے جو ان کو ہر حالات میں جینے کو مجبور کر دے اور ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. تو یہ محبت جب تک انہیں دلوں سے نکالی نہیں جائے گی اس وقت تک ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے. تاریخ پڑھیے، چین ایویڈنس ہے یہ. 1857 کے بعد وہاں کے اوپر ابن عبد الوہاب نجدی کا وہ فلسفہ آ چکا تھا، تحریک آ چکی تھی. وہ فتنہ گری تحریک جو ہے وہ اس نے عرب کی سرزمین کے اوپر یعنی کہ اس وقت قدم رکھ دیا تھا. اس کی ریسرچ ہونے لگے تھے، اس کے اخبارات ہونے لگے تھے. یہاں سے وہ کچھ پریوار جو اس وقت نمایاں دکھ رہے ہیں اور اسلام کا ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے یعنی کہ ہندوستان کے اندر ٹھیکیدار کی حیثیت سے جو گھوم رہے ہیں بڑے بڑے مرکز، ان میں 3 انسٹیٹیوشن ایسے تھے جنہیں نے باضابطہ طور کے اوپر وہاں سے ڈیل کی، اور برٹشرز کے ساتھ ڈیل کی. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور آج کی تاریخ میں ثابت کر دوں گا کہ انہی نے لوگوں کے دلوں سے حضور کے عشق کو نکالنے کے لیے برٹشر سے وظیفے لیے، انہی نے ان سے انعامات لیے. کس طریقے سے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جائے گا، کیسے انہیں بانٹا جائے گا، اور بانٹنے کا طریقہ یہ تھا ایک نیا لٹریچر انٹروڈیوس کیا گیا، ایک نئی کتابیں انٹروڈیوس کی گئی، ایک نئے قسم کا اسلام دنیا کے اندر لانے کی کوشش کی گئی. ایسے حضور کے عشق کو نکال دیا گیا. اس میں نماز تو رہی، روزہ تو رہا، زکوٰۃ تو رہی، حج تو رہا، لیکن جو روح تھی اس کی روح کو کھینچ لیا گیا. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ روح زندہ رہے گی تو یہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی اور یہ ہمیشہ انصاف کو نافذ کرے گی، حقوق انسانی کی بازیابی کرے گی، حق بات کرے گی، کبھی باطل کے سامنے یہ نہیں جھکے گی. میرے دوستو، سب سے پہلے تاریخ پڑھو، ہندوستان میں وہابیت کے آنے کے بعد پہلا حملہ ان کا نماز پہ نہیں تھا، ان کا روزے پہ نہیں تھا، ان کا حج پہ نہیں تھا، ان کا زکوٰۃ تھا. ان کا پہلا حملہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ تھا. سنو تاریخ، پہلا حملہ اس پرچم محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تھا، کیونکہ معلوم تھا انہیں یہ اتحاد کا جھنڈا ہے، یہ محبت کا جھنڈا ہے، یہ اخلاص کا جھنڈا ہے، یہ عشق کا جھنڈا ہے. یہاں کے اوپر جو اکٹھا ہوتے ہیں وہ اپنی قوت، اپنی طاقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت عشق کا اظہار کرتے، اور یہاں سے ان کو درس ملتا ہے، یہاں سے ان کو تعلیم ملتی ہے، یہاں سے ان کو سبق ملتا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی میں حضور سے زیادہ کسی کو عزیز من جان لینا. دیکھو اگر تم واقعی ترقی چاہتے ہو، اگر واقعی عزت چاہتے ہو، تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اپنے گھر میں حضور کے عشق کا شجر لگا لو، اس کو درود و سلام سے سینچو، اس کو سنتوں سے پروان چڑھاؤ، اس کو تناور کرو. پھر جب وہ پھل دے گا یقین مانو وہ تمہارے گھر کے لیے بھی رحمت ہوگا. جہاں جہاں وہ پھل جائیں گے رحمت کی بارش ہوگی، فضل ہوگا، کرم ہوگا، انعام ہوگا. کوئی باطل طاقت تم کو زیر نہ کر پائے گی، تم کو کمزور نہ کر پائے گی. سازشوں میں ہم بھی گھر گئے، ہمارے سامنے سوالات کھڑے کر دیے گئے کہ سنو کہاں لکھا ہے، سنو کہاں صحابہ نے منایا ہے، ایسا کیا کیا گیا. صحابہ حضور کے وضو کو کرتے وقت جو پانی گرا کرتا تھا، اس گرے ہوئے پانی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتے تھے.
اس کو ملتے تھے، اس کو پیتے تھے، اس کو لگاتے تھے، اس کو تبرک کے لیے اپنے گھروں پہ لے جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہی اصل ہے، اور اس اصل سے اگر کٹ گئے تو نماز تو مل سکتی ہے، روزہ تو مل سکتا ہے، حج تو مل سکتی ہے، زکوٰۃ تو مل سکتی ہے، لیکن روح جو اس کی ہے اس سے کٹ جائیں گے ہم، تو پھر یہ ہماری روزے بھی جاتے رہیں گے، یہ ہماری نماز بھی جاتی رہے گی، یہ ہمارے حج بھی ضائع ہو جائیں گے، زکوٰۃ بھی قبول نہ کی جائے گی۔ قبولیت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جس طریقے سے جب انسان ایمان میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں بتایا جاتا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ سنو، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھو اور حضور سے عشق کا اظہار کرو، اس کی عشق کے لیے قسم کھاؤ، عہد کرو۔ وہ عہد نامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طور پہ ہمیں پڑھایا جاتا، یعنی سیدھے نماز میں نہیں، پہلے یہ کہو کہ ہم حضور کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانتے ہو، جب یہ جب ان سے عشق کرتے ہو اور جب اپنے آپ کو عاشق جانتے ہو، تو عاشق اور معشوق کا جو بیچ کا کنیکشن و سمبند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھر جو عاشق کو پسند ہو، جو چیزیں پسند، اے محبوب نماز پسند، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے محبوب آپ کو سچ بولنا پسند، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے محبوب آپ چاہتے ہیں ہم حق کے راستے پہ زندگی گزاریں، یہ ہماری زندگی کا حصہ بنے گا، اے محبوب آپ چاہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی بازیابی کے لیے لڑائی لڑیں، آپ کھڑے رہیں پرچم محمدی پہ، جب جلوس محمدی پہ ہم کو بلایا جائے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، آپ سے والانہ محبت کے اظہار کے لیے، تو یہ فقیر اپنے غلامی کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ملے گا۔ یہ غلامی کا جذبہ تھا، اس کو سلب کر لیا گیا پچھلے 50 سال 70-80 سالوں میں، اور کوہرا مسلمان چھوڑ دیا گیا۔ 20 پہلے ہم کم تھے، بھاری تھے، آج 30 کروڑ مسلمان یہاں ہیں، 30 کروڑ انڈونیشیا میں ہے، 15 کروڑ پاکستان میں ہے، 10 کروڑ بنگلہ دیش کے اندر ہے، عرب کی اگر سرزمین پہ جوڑ لیجئے مصر سے لے کے اور تمام جگہوں کے اوپر تو 30 سے 40 کروڑ کی آبادی ہو جاتی ہے۔ حال یہ ہے اور ہمارے ایمان کا پوزیشن یہ ہے کہ ہم غازہ کے مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور اس حفاظت کرنا تو چھوڑیے، ہم وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، وہ تحریکیں جو زیادتی کر رہی ہیں، جو غازہ کے مسلمانوں کو ان بھوکے بلکتے ہوئے بچوں پہ جو بم و پہاڑ بن کے برس رہے ہیں، جو پوری انسانیت کو اپنے پیروں کی طرح کچل رہے ہیں، ان کے لیے وہ سافٹ کارنر رکھے ہوئے، اور ان کے لیے OIC میں بیٹھک ہوتی ہے، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم اس بات کی کڑی شبدوں میں نندا کرتے ہیں، نندا کرتے کرتے 5 لاکھ لوگ شہید ہو گئے۔ 5 لاکھ سے زائد لوگ وہ ہیں جن کے پاس صبح کا کھانا نہیں ہے، اور قربان کے اوپر اس حالت میں بھی ان کے 2 نعرے، ایک وہ کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اے رب قدیر ہم پہ تجھ پر پورا بھروسہ ہے، تو ہی ہمارا وکیل، مالک تو ہی کھلاتا پلاتا، اور دوسرا یا رسول اللہ یہ قربانی آپ کے لیے ہے، اور ہماری جانیں جائیں، ہمارے گھر جائے، سب کچھ چاہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ بچے، سب کچھ آپ کی راہ میں قربان۔ ہم کو وہاں بھی بات دیے جاتے کچھ، وہاں بھی دے دیا جاتا کچھ، تم لے لو، تم یہ ہو جاؤ، تم وہ ہو جاؤ، نہ، ایمان سے سودا نہیں، زندگی جاتی رہ جائے۔ ہم نے لا علمی میں، سستی میں، دنیا کو زیادہ عزیز جان کے اس پرچم محمدی سے دوری رکھ لی۔ میرے عزیزوں، یہ دوری ہی وجہ بنی ہے عذاب کی، آفت کی، ناگہانی کی، پریشانی کی، کہ ظالم ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم سب اس سے جتنی نزدیکی اختیار کریں گے اور اس سے جتنی محبت کریں گے،
اور اس کے یعنی کہ آقا کی سنتوں پہ، آقا کے دیے ہوئے دستور پہ جتنا عمل کریں گے ہماری زندگیوں میں سدھار آتا جائے گا. اور آپ ان کو اور ان کو اور ان کو یہ ہمیں نہ درست کریں، ہمیں نہ درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب اپنے آپ اپنا سیلف انٹروسپیکشن کریں، سیلف انالیسس کریں، اپنے آپ کو روز دیکھیں کہ ہم نے حضور کی ہدایت کے مطابق جو اللہ ذریعے ان پر آئیں، جو ہدایتیں دی گئیں، جو حکم نافذ کیے گئے، اس پہ ہم کتنا صحیح اترے. کیا معاملات میں صحیح ہیں، کیا بولی میں صحیح ہیں، کیا کاروبار میں صحیح ہیں، کیا ماں باپ کے ساتھ صحیح ہیں، کیا بھائی بہن کے ساتھ صحیح ہے، کیا پڑوسی کے ساتھ صحیح ہے، کیا رشتہ دار کے ساتھ صحیح ہے، کیا سب کا خیال رکھ رہے ہو، کیا کمزوروں کا، یتیموں کا، سب کا حق ہے. اگر کما رہے ہو تو یہ نہیں ہے کہ ہم کما رہے ہیں. اللہ رب العزت سب جو 5 انگلی تم زیادہ کماتے ہو یا کم کماتے ہیں، یہ بالکل نہیں کماتا، اس کے ماں باپ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو تمہاری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب تم حضور کے دستور کو پڑھو گے تو تم یہ جانو گے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے. تو پھر ان ڈیوٹی کو بجا لاؤ گے. آخری میسج یہی ہے کہ آپ بالکل اس بات کو جان لیجئے کہ آج بھی جس حالات میں ہم کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ہمارے ساتھ، بہت کچھ بولنا مناسب نہیں، لیکن ہاں اللہ رب العزت نے شعور بھی دیا ہے، علم بھی دیا اور حکمت بھی دی ہے. اس اثاثے سے ہم سب کو نوازا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایک چیز آپ اور سمجھیں، آپ ختم کر رہا تھا لیکن ایک کانگریگیشن، ایک جگہ ایک مقصد کے لیے جمع ہونا، نماز میں جمع ہونا، جمعے کی نماز میں جمع ہونا، عید کی نماز میں جمع ہونا، عید الاضحیٰ کی نماز میں جمع ہونا، حج کے لیے جمع ہونا، یوم عاشور میں جمع ہونا، روزے میں جمع ہونا، یعنی کہ یہ جمع ہونا کسی نے نہیں دیا، یہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں گفٹ کے طور پہ دے دیا. اگر یہ گفٹ نہ دیتے اور حضور کا عشق یہ گفٹ نہ ہوتے تو آج آپ جمع نہ ہوتے. یہ عطا ہے کہ ہم آج یہاں جمع ہیں. اور جب کسی مقصد کے لیے کوئی کہیں جمع ہوتا ہے تو دوسری تہذیبیں اس اتحاد کو، اس محبت کو، ایک اخلاص کو اپنے لیے خطرہ یا چیلنج محسوس کرتی ہیں. جبکہ ہم کسی خطرے میں نہیں، ہم تو حضور کے عشق میں جمع ہیں، ہم تو محبت میں جمع ہیں، اور ہم تو انسان بازیابی کی بات بتا رہے ہیں، ہم تو نیکی کی بات بتا رہے ہیں، ہم تو برائی کو چھوڑنے کی بات بتا رہے ہیں، ہم تو یہ بتا رہے ہیں شراب کے قریب مت جانا، ہم تو یہ بتا رہے ہیں جھوٹ مت بولنا، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ برا کام مت کرنا، نگاہوں کو پاک رکھنا، فکر کو پاک رکھنا، اپنے قلب کو پیور کرنا، اللہ کے ذکر میں زندگی گزارنا. لیکن سامنے والا وہ تو دستور سے واقف نہیں ہے نا، طریقے سے واقف نہیں ہے نا، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اتحاد ہمارے لیے چیلنج ہو سکتا ہے، یہ طریقہ کار ہمارے لیے خطرہ ہے، تو وہ آپ کے خلاف اسباب بنانے لگتا ہے. پھر ہم میں دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، یہ کمزور ہے، کہ یہ کمزور ہے، کہ یہ کمزور ہے، کہ یہ کمزور ہے. جس کی کمزوری جس بنیاد پہ نظر آئے، تم منصب سے مانو گے، تم پیسے سے مانو گے، تم کھیت سے مانو گے، تم کھیتی سے مانو گے، تمہارے گھر کے سامنے نالی بنا جائے گی تو مانو گے، تمہیں 2 دکانیں دے دی جائیں گی تو تم مانو گے. تو اس کو آپ کی طبیعت معلوم ہے کہ آپ اپنے ایمان کا سودا کتنے پہ کرو گے. تو جو جس پہ سودا کرنے کو تیار ہوتا ہے اس کو بلا لیتا ہے، پھر اس کو ٹارگٹ دیتا ہے، میں تمہاری دکان کو ریلیز کرتا ہوں، میں تمہارے مکان کو ریلیز کرتا ہوں، میں تمہیں اتنا پیسہ دیتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ فلاں اچھا نیک کام کرتا ہوں، میں تمہاری دقتوں پریشانیوں کو دفع کرتا ہوں. تمہیں اس کے عوض میں کرنا یہ ہے کہ تمہیں میں یہ جو جڑاؤ ہے اس جڑاؤ کو توڑنا ہے. اب اس نے تو کتاب کا پڑھا نہیں، اس نے سوچا مال ملا اپنا اندر کرو، اپنے کو کیا کرنا ہے، چل نکا. اس راستے کو اس وقت جب 1857 کا دور رکھی اپنی نگاہوں میں، وہ وقت پوری ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آفت تھی. اپنی زندگی ان کی محفوظ نہیں تھی، اپنی مساجدوں کے اندر وہ نماز آزادی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے. جو لوگ جن لوگوں نے اٹھایا ان کے سر قلم کر دیے گئے. اس وقت 1866 میں دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت 1893 کے اندر ندوے کی بنیاد رکھی گئی. اس دن سلف اس ملک کے اندر آیا
اور برٹشرز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریفارمسٹ ہیں، ان کی تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ریفارمسٹ ہیں، ان سے ہمیں خطرہ، جن سے خطرہ ہے وہ یہ صوفی ہے جو خانقاہوں سے جو حق کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کی مساجدیں چھین لو، ان کی خانقاہیں چھین لو، ان کے جو جائیدادیں ہیں ان کو سلب کر دو اور ان کا موومنٹ بند کر دو، اور جو اس کے باوجود بھی اس موومنٹ کو چلاتا ہے اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ ہے چیپٹر آپ کے سامنے۔ جنہوں نے ضمیر بیچے وہ آج مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی وہ بیک فٹ کے اوپر ہیں۔ اور افسوس کی بات کہ آج بھی اس ملک کے اندر حکومتیں، وہ کسی کی بھی ہوں، وہ کانگریس کی ہو، وہ ساپا کی ہو، وہ باساپا کی ہو، وہ بھاجپا کی ہو، سب کے سب اس دشمنان اسلام اور سعودی کے ذریعہ پریت پیٹرو ڈالر سے اس آئیڈیالوجی کو اس آج بھی بڑھا رہے ہیں، اس کو طاقت دے رہے ہیں، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے خطرہ ہے، جو ISIS سے جس کا کنیکشن ہے، جس کا طالبان سے کنیکشن ہے، جس کا القاعدہ سے کنیکشن ہے، جو پہلے برٹشر سے پیسے لے کے مسلمانوں میں بھید بھاؤ پیدا کرتے تھے، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرتے تھے، فتنہ برپا کرتے تھے، آج انٹرنیشنل سطح پہ US سے پیسہ لے کے پوری دنیا کے مسلم ممالک میں کس مسلمانوں کو ویسٹ کے ویسٹرن انٹرسٹ کو بیٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیسے اس سرزمین پہ فساد برپا کرنا ہے، کیسے مسلمانوں کا قتل کرنا ہے، کیسے اسے کمزور کرنا ہے، اس کے لیے ISIS بنائی گئی، اس کے لیے القاعدہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں ویسٹ کی۔ تو میرے دوستوں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حق کے راستے پہ، ہم نیک راستے پہ، اور اس جھنڈا کو پھر سے واپس پکڑو گے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ان کی محبت میں، میرے لحاظ میں، ان کے لحاظ میں نہیں، اپنی کے لیے۔ یہ جھنڈا آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ، اس کی حفاظت کر لی، اس کی عظمت کو برقرار رکھ لیا، اس کی شان و شوکت کو اگر ہم نے عظیم جانا تو یقین مانو جتنا کھویا سرمایہ ہے سب ہمارے پاس واپس آئے۔ ان الفاظ کے ساتھ سے وقت نہیں ہے لیکن کہنا ضروری تھا، ان الفاظ کے ساتھ آپ کے بیچ سے رخصت ہوتا ہوں کہ جلوس محمدی پہچان ہے، جان ہے، مسلمانوں کی روح ہے، اس سے آپ وابستگی اپنی اختیار کے رہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔